میں ایک غریب آدمی تھا۔ میں نے ہر طرح کی محنت مزدوری کی اور اپنی غربت مٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن شاید قسمت میں ہی مشکل وقت لکھا تھا۔ پیسوں کی غریبی کی وجہ سے میں رشتوں کے معاملے میں بھی غریب ہو گیا۔ میری جان سے پیاری بیوی میرے بچوں کو لے کر مجھے چھوڑ گئی۔ وہ حالات سے تنگ آ گئے تھے اور اب غربت سے نجات چاہتے تھے۔ بیوی بچوں کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا ہو گیا تھا، اور پھر کچھ سالوں کے بعد اچانک میری قسمت نے پلٹا کھایا اور میں لکھپتی بن گیا۔ جب پیسے کی کمی نہ رہی تو مجھے تنہائی کا احساس ستانے لگا، اور یوں میں روز ہی ایک کم عمر لڑکی کو اپنے گھر لے آتا اور اپنی تنہائی مٹانے کی کوشش کرتا۔ ایک روز مجھے سڑک پر ایک حسین اور کم سن لڑکی نظر آئی۔ میں جانتا تھا کہ رات کے اس پہر اس لڑکی کا اس سڑک پر کھڑے ہونے کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے۔ میں نے گاڑی روکی تو وہ خود ہی گاڑی میں آ بیٹھی اور میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ ابھی میں نے اس کی شرٹ کو ذرا سا سرکایا ہی تھا کہ میری نظر اس کے بازو پر پڑی، جہاں ایک زخم کا نشان واضح تھا۔ یہ نشان دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ یہ لڑکی تو میری ہی سگی۔ میرا نام شاہزین ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میری شادی ہوئی تو میرے حالات بہت زیادہ خراب نہیں تھے۔ میں جتنا کماتا تھا اس میں ہم دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کیں، اور اس کے بعد ہمارے خرچوں میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن میری کمائی نہ بڑھ سکی، کہ جس کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ میں ایک کرائے کے گھر میں رہتا تھا۔ میری بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرے خراب حالات میں میرا ساتھ نہ دے سکی، اور اپنے بچوں کو مفلسی کے حال میں دیکھ کر میں نے بھی اسے جانے سے نہ روکا، اور اس طرح ہم دونوں کی علیحدگی ہو گئی۔ آج اتنے سالوں کے بعد میں نے جب ایک کمسن لڑکی کو اپنے دل بہلانے کی غرض سے اپنے گھر لے کر آیا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ تو میرے بیوی بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور میں غریبی سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ میرے پاس کرنے کے کوئی کام نہیں تھا۔ میں تھوڑا بہت جو کما رہا تھا، ڈپریشن کا شکار ہو کر میں نے وہ کام بھی چھوڑ دیا تھا۔ 2 سال یوں ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد مجھے ایک ایسا کام ملا جس کی وجہ سے میں راتوں رات امیر ہو سکتا تھا۔ بیوی اور بچوں کی جدائی نے میرا ہی دماغ خراب کر دیا تھا، لہٰذا جب مجھے کام ملا تو میں نے اسے کرنے کو برا نہ سمجھا۔ غریبی نے میرے اندر سے اچھائی برائی کا فرق مٹا دیا تھا۔ اب میں بس پیسے کمانا چاہتا تھا۔ میں ایک ایسے گروہ کا حصہ بن چکا تھا جو معصوم بچیوں اور بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور انہیں آگے فروخت کر دیتے تھے۔ ایک دن ایک بچی اپنے باپ کے ساتھ سودا لینے بازار آئی ہوئی تھی، اور میں بازار میں ہی تھا کہ میں نے دیکھا اس کا باپ اسے چھوڑ کر تھوڑا آگے بڑھ گیا، تو میں نے لمحوں میں اسے پیچھے سے غائب کر دیا اور اسے لے جا کر اپنی گاڑی میں ڈال دیا، اور خود واپس دکان پر جا کر دیکھنے لگا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے باپ نے بڑا شور مچایا اور خوب ہنگامہ کھڑا ہوا، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی وہ بچی کو نہ ڈھونڈ پایا۔ اس وقت شاید اس کی آہیں عرش سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن میں بے حس بنا کھڑا تھا، کیونکہ مجھے اب کسی بھی طرح پیسے کمانے تھے۔ اسی طرح بچوں کو اغوا کرتا چلا گیا، اور بہت سے ماں باپ کی گود میں نے اجاڑ دی۔ اس کے پیچھے صرف میری بیوی اور بچوں کا چلا جانا ہی نہیں تھا، بلکہ میں بچپن سے ہی کچھ ایسے حالات دیکھتا آیا تھا کہ میرے اندر ایک بے حسی جنم لے چکی تھی۔ آج میری بیوی اور بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میری اس بے حسی نے مزید شدت اختیار کر لی۔ اب مجھے معصوم بچے بچیوں کو اغوا کر کے انہیں آگے فروخت کرنے میں کوئی بھی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی میرا دل کانپتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا دوسرے نمبر کا بیٹا تھا۔ مجھ سے بڑی ایک بہن تھی۔ جب میری پیدائش ہوئی تو اس سے پہلے میرے باپ کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ ہمارا شمار امیر گھرانوں میں ہوتا تھا، لیکن میری پیدائش ہوئی تو اچانک ہی راتوں رات میرے باپ کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ میرے باپ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، کچھ بھی نہ بچ سکا۔ بہت سے مزدور بھی جہاں بحق ہو گئے، جس کی وجہ سے میرے باپ پر کیس بھی ہو گیا، اور یوں ہمارے حالات ایک دم ہی بگڑ گئے۔ میرے باپ نے میری پیدائش کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس طرح میرے ساتھ میرے ہی گھر میں میرے باپ کا رویہ بہت خراب ہو گیا۔ میرے ساتھ میرے اپنے ہی گھر میں سوتیلوں جیسا سلوک ہونے لگا۔ میرا باپ جتنا بھی کماتا اب وہ میری بڑی بہن پر خرچ کرتا، اور میں اپنے ہی گھر میں مفلسوں والی زندگی گزار رہا تھا۔ ان سب حالات سے تنگ آ کر میں نے ایک دن اپنا گھر چھوڑ دیا اور دوسرے شہر میں جا کر کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کی محنت کے بعد مجھے ایک ٹھیکیدار کے پاس مزدوری کا کام مل گیا، اور یوں میں اپنی زندگی کی گاڑی کھینچنے لگا تھا کہ جب میری ملاقات شینا سے ہوئی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، وہ بھی ایک مزدور کی بیٹی تھی، اور اس طرح ہم دونوں نے محبت کی شادی کر لی۔ لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد
ہمارے حالات کی وجہ سے میری اور شینا کی محبت جھگڑوں میں بدلنے لگی۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں کے بیچ دوریاں بڑھتی چلی گئیں۔ خدا نے ہمیں پہلی بیٹی سے نوازا تو میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس کے تمام خرچوں اور خواہشات کو کسی بھی طریقے سے پورا کر سکوں۔ میں نے 2 کے بجائے 3-4 مزدوریاں شروع کر دیں۔ میں دن رات صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی گھر آتا اور باقی سارا وقت مزدوری کا کام کرتا، لیکن شینا اب خوش نہیں ہوتی تھی۔ اسے ہر وقت یہی لگتا کہ میں نے جان بوجھ کر اسے اور اس کی بیٹی کو مفلسی میں رکھا ہوا ہے۔ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب بھی نہیں تھے، لیکن شینا کا رویہ اسے مزید خراب بنا رہا تھا۔ وہ ہر بات پر مجھے یہی جتاتی کہ وہ میرے ساتھ بہت مشکل سے گزارا کر رہی ہے اور مجھے اپنی بیٹی کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ اس طرح اللہ نے ہمیں دوسری بیٹی بھی دی اور اس کے بعد تو شینا نے مجھ سے بات کرنی ہی ختم کر دی۔ جب بھی بات ہوتی تو صرف پیسوں کے لیے بات کرتی، مجھے میری غریبی کے تانے مارتی اور لڑائی جھگڑوں سے بات بڑھتے بڑھتے بہت آگے نکل جاتی۔ اب پہلے جیسا ہمارا رشتہ نہیں رہا تھا، لیکن میں کسی بھی طرح ہمارے رشتے کو بہتر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں شینا سے بہت محبت کرتا تھا۔ اور اب بات صرف شینا کی نہیں تھی، بلکہ اللہ نے مجھے 2 معصوم پریوں سے بھی نوازا تھا۔ مجھے اپنی بیٹیوں سے بھی بہت محبت تھی۔ میں ان کی خاطر ہی بے حد محنت کر رہا تھا کہ میں اپنی بیوی بچوں کو ہر خوشی دینا چاہتا تھا، لیکن شاید میری قسمت میں یہ نہیں لکھا تھا۔ میں ان کا پیٹ بھر رہا تھا، ان کی ضروریات پوری کر رہا تھا، لیکن فی الحال میں ان کی خواہشات پوری کرنے کے قابل نہیں تھا۔ گھر میں آئے دن جھگڑے ہونے لگے۔ شینا بہت بدل گئی تھی۔ جب اس سے میری شادی ہوئی تو وہ اسی وقت جانتی تھی کہ میرے حالات کیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر گزرتے دن کے ساتھ شینا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے اسے دھوکہ دے کر شادی کی ہے، جبکہ یہ جھوٹ تھا۔ میں نے تو اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے ہی دن سب کچھ جانتی تھی، مگر اس تبدیلی کی وجہ سے میں ناواقف تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اچانک سے اتنا زیادہ کیوں بدل گئی ہے، جبکہ وہ خود بھی کسی امیر گھر سے تعلق نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس کے باپ کے گھر میں بھی بالکل ویسے ہی حالات تھے جیسے میرے گھر میں تھے۔ میں پیسہ کمانے کے لیے اب زیادہ وقت گھر سے باہر رہتا تھا اور بہت کم آرام کرنے کے لیے گھر جایا کرتا تھا۔ اس سے میرے اور شینا کے درمیان جھگڑوں میں بھی کمی آ جاتی تھی، لیکن اس بات سے ایک مسئلہ یہ ہوا کہ میری بیٹیاں مجھ سے دور ہو گئی تھیں۔ میری بیٹیاں 4-5 سال کی تھیں، اور کیونکہ میں انہیں پورا وقت گھر میں نظر نہیں آتا تھا تو وہ صرف اپنی ماں کی ہو کر رہ گئی تھیں، اور شاید ان کی ماں نے بھی انہیں مجھ سے دور کر دیا تھا۔ میں بس اپنے بیوی بچوں کو خوشیاں ہی دینا چاہتا تھا، اور مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ بہت محنت کے باوجود بھی میں ناکام ہو رہا ہوں۔ ایک دن مزدوری کرتے وقت میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور میں جلدی گھر واپس آ گیا۔ تو اس دن مجھ پہ یہ راز کھلا کہ شینا مجھ سے اتنا کیوں بدل گئی ہے۔ جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی شینا ہمارے ٹھیکیدار بابو کے ساتھ مصروف ہے، اس کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور جب سمجھ آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی چند پیسوں کی خاطر مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ میں مانتا تھا کہ میں اس کی خواہشات پوری نہیں کر سکا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں اس کی ضروریات سے بھی غافل تھا۔ میرے ٹھیکیدار نے ہمارے حالات کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، اور کچھ پیسوں کے عوض اس نے میرے گھر کی پوری خوشیاں خرید لی تھیں۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو ٹھیکیدار بابو اور شینا کو ایک ساتھ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا تو میری بیوی شینا بیچ میں آ گئی اور اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی ٹھیکیدار کے ساتھ ایسے کھیل کود میں مصروف تھیں جیسے وہی ان کا باپ ہو۔ میں نے غصے میں شینا کو طلاق دے دی، اور یوں ہمارا ہنستا بستا گھر صرف اس لیے اجڑ گیا کہ میں زیادہ پیسے نہیں کماتا تھا۔ شینا نے میری محبت سے زیادہ پیسوں کو اہمیت دی تھی، اور وہ اسی وقت ہی ٹھیکیدار بابو کے ساتھ میرا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو روکنا چاہا، لیکن وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ چلی گئیں، اور یوں میں غریبی کے ساتھ ساتھ رشتوں سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ 2 سال دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد ایک دن میں خودکشی کرنے کے خیال سے گھر سے نکلا تو اچانک ہی میرا ٹکر ایک ایسے شخص سے ہو گیا جس نے میری حالت دیکھ کر اندازہ لگایا کہ میں کسی ذہنی کیفیت کا شکار ہوں، اور اس نے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی، اور میں نے یہ جانے بنا ہی کہ کیا کام کرنا ہے اس کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر لی۔ اور آہستہ آہستہ مجھ پہ یہ راز کھلا کہ میں ایک ایسے گروہ کے ساتھ جڑ چکا ہوں جو معصوم بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور دوسرے شہروں میں فروخت کا کام کرتے ہیں، جہاں ان کو بھکاری بنا دیا جاتا ہے اور لڑکیوں کو تھوڑا بڑا کرنے کے بعد ان سے غلط کام کروائے جاتے ہیں۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا جو مجھ سے پوچھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے میں نے اس گروہ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ میں بے حسی کے اس مقام پر جا پہنچا جہاں مجھے کسی ماں باپ کا درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میری اپنی اولاد مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی،
میری بیوی نے مجھے میری اوقات دکھا دی تھی. میں بہت ٹوٹ چکا تھا، اسی لیے گمراہی کے راستے پر چل پڑا. اب میں بہت پیسہ کما رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال کے اندر میرا اپنا گھر اور گاڑی سب ہو گیا. میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہ رہی، لیکن اب تنہائی کا احساس مجھے مارنے لگا. مجھے اپنی بیوی شینا بھی اکثر یاد آتی. میں نے اس کی یاد کو مٹانے کے لیے اور اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ایک نیا راستہ ڈھونڈ لیا تھا. اب میں ہر روز کسی نہ کسی جوان لڑکی کو اپنے گھر لے آتا اور اس کے ساتھ اپنی تنہائی بانٹ لیتا. میری زندگی ایک طرح سے مکمل ہو چکی تھی. اب میری زندگی میں شینا کی کوئی یاد بھی نہیں تھی، بلکہ اب تو میں ہر رات ہی کسی نہ کسی کم عمر لڑکی اور حسین لڑکی کے ساتھ اپنے ارمان پورے کر لیتا. لیکن اچانک ہی میری زندگی میں کچھ ایسی ہلچل مچی کہ میں آسمان سے سیدھا زمین پر منہ کے بل آ گرا. ایک رات میں اسی سڑک سے گزر رہا تھا جہاں رات کو جوان لڑکیاں کھڑی ہوا کرتی تھیں، جن کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ دوسرے مردوں کے ساتھ جانے کے لیے کھڑی ہوتی تھی. مجھے سڑک پر ایک کم سن اور حسین لڑکی دکھائی تھی جس کی عمر کوئی 14-15 سال تھی. اسے دیکھتے ہی میرا دل اس پر آ گیا اور میں نے اس کے قریب آ کر گاڑی روک دی. وہ بھی شاید کسی گاہک کے ہی انتظار میں تھی. جیسے ہی میں نے گاڑی روکی تو وہ فوراً ہی دروازہ کھول کر گاڑی میں آ بیٹھی اور میں اسے لے کر خوشی خوشی اپنے نئے گھر میں چلا آیا. میرا گھر بہت بڑا تھا، میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی. اب میں اس جیسی کتنی ہی لڑکیاں خرید سکتا تھا. جب میں اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لایا تو اچھے سے کھانا کھلایا، کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں ایسی خالی پیٹ ہی ہوا کرتی تھیں، کیونکہ یہ کام کرنے کے لیے بھی ان کی بھوک ہی انہیں مجبور کرتی تھی. اسے کھانا کھلانے کے بعد میں اس کے قریب گیا اور اپنی تنہائی کو مٹانے کے لیے اور اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے جیسے ہی میں نے اس کی قمیض کو ہلکا سا سرکایا تو اس کے بازو پر ایک ابھرا ہوا زخم کا نشان مجھے صاف نظر آیا اور جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. میں اس نشان کو بہت اچھی طرح پہچانتا تھا اور مجھے کچھ ہی لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ جو میرے ساتھ میرے گھر آئی ہے اور جو میرے سامنے بیٹھی ہے اور جس کے ساتھ میں اپنے جذبات کو اور اپنے احساسات کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ تو میری اپنی ہی سگی بیٹی تھی. میں زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پکڑ کر نوچنے شروع کر دیے. وہ لڑکی بھی شاید اب مجھے پہچان گئی تھی اور میرے پاس ہی بیٹھ گئی تھی. ہم دونوں کی سسکیاں اب کمرے میں گونج رہی تھی. بہت دیر تک ہم دونوں ساتھ بیٹھے روتے رہے. سالوں کی جدائی کے بعد آج جب وہ میرے سامنے آئی تو وہ بھی ایسے حال میں کہ میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر ایک انتہائی غلط مقصد کے لیے لایا تھا. ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے تھے. جب ہم دونوں نے حقیقت کو تسلیم کر لیا تو میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور وہ بھی جیسے میرا ساتھ پا کر بچوں کی طرح خوش ہونے لگی. وہ بچی ہی تو تھی، اس کی عمر ابھی صرف 14 سال تھی اور اس کی قسمت نے ایسا کون سا کھیل کھیلا تھا کہ وہ اس طرح آدھی رات کو سڑک کنارے اپنا وجود بیچنے کے لیے کھڑی ہو چکی تھی. میں نے اسے بہت پیار کیا اور آہستہ آہستہ وہ مجھے کچھ سالوں کی روایات سنانے لگی. جب میری بیوی شینا مجھے چھوڑ کر گئی تو وہ جاتے جاتے میری 2 معصوم پریوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئی. مجھے چھوڑ کر جس ٹھیکیدار کا انتخاب اس نے کیا تھا، وہ ٹھیکیدار کچھ عرصے تک اس کی خوبصورتی کے لیے پیسے بھرتا رہا اور کچھ عرصے کے بعد جب اس کا دل بھر گیا تو وہ اسے سڑک پر ہی چھوڑ گیا. میری بیوی جو میرے گھر میں عزت سے میری دی ہوئی چھت کے نیچے میری حفاظت میں رہتی تھی، ایک پرائے مرد پر بھروسہ کرنے کے بعد ہر طرح کی چھت سے محروم ہو چکی تھی. کچھ وقت کے پیسے کی ریل پیل کو دیکھ کر اس نے عزت کی روکھی سوکھی روٹی کو چھوڑ دیا تھا اور اس لالچ نے اسے سڑک پر لا کھڑا کیا. اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ ہی کھانے کے لیے روٹی. دونوں بچیوں کے ساتھ آدھی رات کو وہ سڑک پر آ گئی کہ جب کچھ عورتوں نے اسے دیکھ کر ہمدردی کا اظہار کیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی مدد کریں گی. میری بیوی شینا دنیا کی طرح بہت چالاک نہیں تھی، بس وہ غریبی کے ہاتھوں تنگ آ کر غلط راستوں پہ چل نکلی تھی. میری بیوی ان عورتوں کی بات مان گئی اور وہ عورتیں اسے اپنے ساتھ وہاں لے گئیں جہاں دن سوتے ہیں اور راتیں جاگتی ہیں. میری بیوی جانے انجانے میں ایک ایسی جگہ پہنچ گئی تھی جہاں کوئی بھی شریف عورت کبھی قدم نہیں رکھتی اور یہاں سے اس کی اصل بربادی شروع ہو چکی تھی. ان لوگوں کے جال میں میری بیوی بچے بری طرح پھنس گئے. میری بیوی شینا ایک خوبصورت عورت تھی اور اب وہ لوگ اس خوبصورتی کا بھرپور فائدہ اٹھانے لگے. میری بیوی اس راستے پر پہنچ گئی تھی جہاں پوری رات دوسروں کی تسکین کا سامان بنتی، جہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا. جیسے جیسے میری بیٹیاں بڑی ہونے لگیں انہیں بھی باقاعدگی سے اس کام کی تربیت ملنے لگی اور جیسے ہی وہ 12-13 سال کی ہوئی تو انہیں بھی سڑکوں کی زینت بنا دیا گیا. نہ چاہتے ہوئے بھی میری بیوی مجبور تھی، وہ ان لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی اور یوں میری بیٹیاں بھی اس دھندے کا حصہ بن گئیں. میری بیوی کو جھانسا دے کر لے جانے والی عورتوں نے کچھ ہی عرصے میں میری بیوی اور بیٹیوں سے اتنا کما لیا
کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میری بیوی اور بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، صرف پیسوں کی لالچ نے انہیں غلط راستوں پر دھکیل دیا تھا۔ میری بیوی نے گھر کی چار دیواری اور عزت کو صرف چند پیسوں کی خاطر ٹھکرا دیا۔ جب اس کے پاس پیسہ آیا تو وہ گھر کی چار دیواری کو ترس رہی تھی۔ اب اسے عزت کی تلاش تھی۔ وہ کسی محفوظ چھت کے نیچے اپنی بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میرے سینے سے لگی میری کم سن معصوم بیٹی نے مجھے روتے ہوئے اپنے حالات بتائے تو میں کانپ گیا۔ میری بیٹیاں اپنے ماں باپ کی غلطیوں کی بھین چڑھ گئی تھیں۔ میری بیوی نے انہیں ایک ایسے آگ میں جھونک دیا تھا اور میں نے دوسروں کے بچوں اور بیٹیوں کی عزتوں کا سودا کر کے اس آگ میں مزید تیل ڈالنے جیسا کام کیا تھا۔ جب میں نے اس لڑکی کے کندھے سے کپڑا سرکایا تو اس کے جسم پر وہی گہرا کالا جلا ہوا نشان تھا جو بچپن میں غلطی سے کھیلتے کھیلتے باورچی خانے میں چلے جانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پہ آیا تھا۔ اس نشان کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو پہچان گیا تھا، کیونکہ اس جلے ہوئے نشان سے اس کے ہاتھ پر ایک دل جیسا بن گیا تھا۔ جب میری بیٹی نے مجھے اپنے حالات کے بارے میں بتایا تو میں نے اسی وقت اپنے رب سے اپنے تمام گناہوں کے لیے معافی مانگی۔ میں بہت سارے ماں باپ کی گود اجاڑ چکا تھا اور میری بیوی نے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے شخص کے ساتھ تعلقات بنائے تھے۔ ہم دونوں ہی گناہ گار تھے اور ہمارے گناہوں کی سزا ہماری اولاد بھگت رہی تھی۔ میں نے اپنے تعلقات کے ذریعے اپنی بیوی شینا اور اپنی دوسری بیٹی کو اس جگہ سے نکلوا دیا اور میں نے ایک محفوظ مقام پر اپنی بیوی اور بچیوں کو رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ اب میں توبہ کر چکا تھا، اس لیے میں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ پہلے تو مجھے بہت مشکلات پیش آئیں کیونکہ وہ کام چھوڑنے کی وجہ سے میں ایک دفعہ پھر غریب ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کی ماں شینا سے، جو کہ میری بیوی نہیں رہی تھی، جسے میں طلاق دے چکا تھا، میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں محنت کر کے پھر وہی روکھی سوکھی روٹی دے سکتا ہوں۔ اپنی بیٹیوں کی خواہشات پوری کرنا اب پھر میرے بس سے باہر ہوگا۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے اب کوئی خواہش نہیں رہی، اب وہ صرف عزت کی روٹی چاہتی ہے اور وہ بھی بس اپنی بیٹیوں کی حفاظت چاہتی ہے۔ میں دوبارہ مزدوری کرنے لگا تھا۔ کبھی میری بیٹیاں مجھ سے ملنے آ جاتی اور کبھی کبھی میں اپنی بیٹیوں سے ملنے چلا جاتا۔ میں اور شینا ایک دوسرے پر حرام ہو چکے تھے، لہٰذا ہمارے درمیان کوئی تعلق اب نہیں تھا۔ شینا کی لالچ نے ہمارا پورا گھر تباہ کر دیا تھا اور پیسہ ملنے کے بعد میں بھی اندھا ہو کر غلط راستے پر چل نکلا تھا۔ لیکن ہم دونوں کو احساس ہو چکا تھا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور ہم نے اللہ سے اس کے لیے معافی بھی مانگ لی تھی۔ مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ اپنی بیوی کا حلالہ کروا کے دوبارہ اس سے نکاح کر لو۔ تو دوستو، آپ لوگ مجھے بتائیں، کیا مجھے اپنی بیوی کا حلالہ کروا کر دوبارہ اس سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ دوسروں کا جو نقصان میں کر چکا تھا اس کی بھرپائی ممکن نہیں تھی۔ اب بس میری خدا سے یہی دعا تھی کہ ہر بچھڑے کو اس کا اپنا ملا دے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل میری آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت